نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، حافظ محمد عمر خان سواتی FM 4K ٹی وی پر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ پاک نے اپنا حق گنوایا ہے کہ مخلوق پر میرا حق یہ ہے کہ لا تعبدوا الا اياه، کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ کل کائنات کا خالق، مالک، رازق میرا اللہ ہے۔ میرے اللہ کے علاوہ کائنات کا کوئی رب نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے اپنا حق گنوایا کہ لا تعبدوا الا اياه، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ جہاں اللہ نے اپنا حق گنوایا ہے اور بڑا مختصر سا گنوایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں سے شروع ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور یہاں آ کے ختم ہو گئی بات۔ اب اللہ ایک لمبی بات شروع کر رہے ہیں۔ جہاں اپنا حق گنوایا وہاں ساتھ والدین کا حق بھی جو ہے وہ گنوا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگوں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، احسان کے مرتبہ تک چلے جانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، والدین کے ساتھ احسانہ، احسان سے پیش آنا۔ کتنا احسان؟ جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، جتنی خدمت آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ میں طاقت ہے، جتنی آپ میں استطاعت ہے، جتنی آپ قدرت رکھتے ہیں وہاں تک جائیں اور ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی پوچھتا ہے کہ عبداللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا، میں اٹھا کر لایا، حج کروایا، اور اٹھائے پھر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تم نے اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا جو تمہیں اٹھاتے وقت تکلیف سے اس ماں کے منہ سے جو ہے وہ نکلی تھی۔ آدمی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ والدین اگرچہ خالق، مالک، رازق اللہ پاک کی ذات ہے، مجازی طور پر دنیا میں مجازن جو ایک ذریعہ بنے انسان کی پیدائش کا وہ والدین ہیں۔ والدین کی وجہ سے انسان اس دنیا میں جو ہے وہ وجود میں آیا۔ یہ ماں باپ ہیں کہ انسان کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا تو ماں اس کو سنبھالتی رہی۔ یہ اگر نجاست کر دیتا تو ماں اس کو دھلاتی، صاف کرواتی اور بھیگی ہوئی جگہ پر خود لیٹ جاتی، اس کی پیشاب کی ہوئی جگہ پہ ماں لیٹ جاتی، بچے کو جو ہے وہ خشک جگہ پر سلاتی کہ کہیں یہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں اس کو بیماری نہ لگ جائے۔ یہ رات کو سویا رہتا، ماں جو ہے وہ جاگتی رہتی کہ کہیں میرے بیٹے کو میری بیٹی کو کوئی ضرورت نہ پڑ جائے۔ باپ سارا دن گھر سے باہر محنت مزدوری مشقت کرتا رہتا، کماتا رہتا کہ میرا بچہ کھائے گا، پیے گا، پلے بڑھے گا، جوان ہوگا، میرا سہارا بنے گا۔ ماں سوچتی ہے بچہ جو ہے وہ میرا سہارا بنے گا۔ تو یہ تمام امور ہیں جو کہ اسلامی معاشرے میں بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنا حق بھی گنوایا، اللہ تعبدوا الا اياه۔ اسی طرح ایک جگہ پہ اللہ پاک نے اپنا حق گنوایا اور فرمایا کہ انشکر لی، یاد رکھنا میرا شکر ادا کرو۔ اور کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں، اللہ نے انسان بنایا، شکر نہیں؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ کچھ بھی بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو نہ بناتا، ہم عدم سے وجود میں ہی نہ آتے، عدم میں ہی رہتے، ہم ہوتے ہی نہ۔ اب اگر ہوئے تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسان بنایا۔
اور پھر دیکھیے گا کہ حواس و اعضاء اللہ نے درست بنائے، ناطق بنایا، گفتگو کرنے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، سماعت کرنے والا بنایا، حواس و اعضاء اللہ نے جو ہے وہ درست بنائے۔ ان تمام باتوں کا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ابھی پچھلے دنوں جب کووڈ کی بیماری جو ہے وہ پھیلی تھی تو جو کووڈ کے پیشنٹس تھے وہ ان سے پوچھیے گا کہ کتنے مہنگے آکسیجن کے جو ہے وہ سلنڈر تھے۔ اللہ نے تو جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں اور جب تک انسان نے رہنا ہے کبھی کسی آکسیجن کی آپ سے جو ہے نا وہ قیمت ہی نہیں لی۔ کبھی دیکھنے کی بصارت کی جو ہے آپ آنکھ کھولتے ہیں اور آسمان کی رفتوں پر دیکھتے ہیں، دور آسمانوں میں ستاروں کو دیکھتے ہیں، کبھی اس دیکھنے کی اللہ پاک نے آپ سے جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ مانگی ہو؟ آپ کے آرگنز ہر چیز درست ہیں، اللہ نے کبھی جو ہے نا وہ تو اللہ فرماتے ہیں انشکر لی، بندے میرا شکر ادا کر۔ اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں والی والدیک، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ تو اس مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ایک یا دو ماں باپ میں سے، باپ یا ماں یا دونوں، خوش قسمت سمجھو کہ دونوں تمہیں مل جائیں بڑھاپے میں، فلا تقل لہما اف، قرآن کہتا ہے ان کو اف بھی نہ کہنا۔ یہ سب سے ہلکا لفظ ہے کہ یہ جو ہے ایک بڑھاپا ہے، اور بڑھاپا ایک دوسرا بچپنا ہے۔ اگر آپ نے شیکسپیئر کی آل دا ورلڈ از اے اسٹیج اگر آپ نے پڑھی ہے تو وہ جب وہ 7 اسٹیجز آف ہیومن لائف بتاتا ہے تو اس میں وہ آخر میں کہتا ہے سینڈز ٹیتھ، سین آئیز، سینڈز ایوری تھنگ، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ دانت ہوتے ہیں جن سے وہ ذائقہ چکھ سکے، نہ آنکھیں ہوتی ہیں جس سے وہ دیکھ سکے، اور نہ کچھ بھی تو نہیں ہوتا اس کی زندگی میں۔ تو بڑھاپے میں آدمی محتاج ہوتا ہے، ذائقے نہیں رہتے زبانوں پر، منہ میں دانت نہیں ہے، سماعت میں کمی آ گئی، اس کی بصارت میں کمی آ گئی، وہ ٹھیک طرح سے ماں باپ دیکھ نہیں پاتے، ٹھیک طرح سے سن نہیں پاتے، تو بعض اوقات عجیب سی صورتحال بھی بن جاتی ہے۔ اور آدمی ہو سکتا ہے کہ ان کو کبھی آپ ان کو دوائی کھلوانا چاہیں تو وہ نہ کھائیں، کسی بات سے آپ منع کرنا چاہیں تو آپ منع نہ کر پائیں یا وہ منع نہ ہو، تو قرآن کہتا ہے کہ فلا تقل لہما، کسی بات کی وجہ سے فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، خبردار ان سے کچھ بھی تم نے جو ہے وہ ایسی نازیبا بات، یعنی کہ اف آخری ہلکا ترین جو احساس ہے وہ بھی نہیں کہنا، ہے یہ بھی نہیں کہنا آپ نے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے کسی بات سے، بدتمیزی سے پیش نہ آنا، کبھی بھی ان سے گستاخی سے پیش نہ آنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، دونوں سے جب بھی بات کرنی ہے تو کریما، نرم بات کرنی ہے، سیدھی بات کرنی ہے، صاف بات کرنی ہے، اپنے لہجے میں سختی نہیں لانی۔ یہی تو ہے کہ ہم والدین سے تمیز سے بات نہیں کرتے، اور ماں باپ کو شکایت بھی یہی ہوتی ہے، تو کون ہے، آپ نے مجھے کیوں پوچھا، میں کیوں جواب دوں، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ زیب نہیں دیتی، اور قرآن کریم نے اس طرح کی باتوں سے منع فرمایا۔ آج جب ماں باپ بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تو کہاں جا رہا ہے، تو کس جگہ پر ہے، تو کیوں نہیں آیا، وہ اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں اور آگے سے آپ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، جی آپ کو کیا تکلیف ہے، میں جہاں مرضی ہوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے پوچھنے والے، وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ کہ ہم ان کا ذکر کریں گے کہ والدین کے کیا کیا حقوق ہیں، اور جو مشہور واقعہ تھا کہ ایک صحابی رسول، لیکن واقعہ بیان کرنے سے پہلے مجھے کہنے دیجئے کہ یہ میری پرسیپشن ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایک طرح کی لیبارٹری بھی تھا، اس میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا اور ایسے بھی پاسبل ہوا۔ صحابی رسول ہیں، علقمہ ان کی جان نہیں نکل رہی تو ان کی بیوی نے پیغام بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی جان جو ہے وہ جان بلب ہے، لیکن وہ بڑی سخت کیفیت میں ہے، نزع کا بڑا سخت عالم ہے۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ساتھ ایک صحابی شاید حضرت بلال ہے، ان کو بھیجا۔ انہوں نے جا کے کہا جی کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ۔ وہ تلقین کرتے جا رہے ہیں، زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا، تو وہ پریشان بھی ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، علقمہ تو
بڑے جو ہے وہ نیک اور پارسا صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع جب دی گئی تو آقا نے پوچھا کہ پتہ کرو کہ اس کی والدین میں سے کوئی زندہ ہے کہ نہیں زندہ. تو پتہ چلا کہ اس کی ماں زندہ ہے. تو اس کی ماں کو بلایا گیا تو آقا نے پوچھا کہ بتاؤ علقمہ کیسا آدمی تھا. تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ بڑا نیک آدمی تھا, روزہ رکھتا, اتنے روزے رکھتا کہ آپ شمار نہیں کر سکتے, اتنا مال خرچ کرتا کہ آپ تول نہیں سکتے, یا رسول اللہ بڑا نیک پرہیزگار آدمی. آقا فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں پوچھا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیسا تھا. کہتے یا رسول اللہ پوچھ لیے تو میں دل کی بات بتاؤں کہ میں اس سے ناراض ہوں. ناراض کیوں ہوں؟ اس وجہ سے کہ یا رسول اللہ وہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا تھا, بیوی کی بات زیادہ سنتا تھا اور میری بات کم سنتا تھا, اور ذرا سخت لہجے میں مجھ سے بات کیا کرتا تھا. آقا نے فرمایا صحابہ سے کہ لکڑیاں اکٹھی کرو, علقمہ کو جلا دو. ماں تھی, اس بات کو سن کے تڑپ اٹھی, یا رسول اللہ میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے آپ جلانے کی بات کرتے ہیں. آقا نے فرمایا کہ تمہاری ناراضگی کی وجہ سے جس جہنم کی آگ میں وہ جلے گا وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. کہتی یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ, ہو سکتا ہے کہ میری شرم و حیا کی وجہ سے یہ بات کہہ رہی ہو, جا کے پتہ تو کرو. صحابی کہتا ہے ابھی میں دروازے سے دور تھا کہ مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی جو ہے نا وہ آواز آ رہی تھی. اللہ پاک نے توفیق نصیب فرما دی. تو ماں کی ناراضگی, باپ کی ناراضگی بڑی سخت ہے. معزز ناظرین اس سے بچیے گا. ایک صحابی آ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسنی صحابتی, یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا پوری دنیا میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں امکا تمہاری ماں. قال ثم من یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ آقا فرماتے ہیں امکا تمہاری ماں. تیسری دفعہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احق بحسنی صحابتی, میرے حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ آقا فرماتے ہیں امکا تمہاری ماں. جب اس نے چوتھی دفعہ پوچھا نا کہ یا رسول اللہ ثم من, آقا فرماتے ہیں ابو کا تمہارا باپ, تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا جو ہے وہ حقدار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات, اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے, خبردار ماؤں کی نافرمانی جو ہے وہ نہ کرنا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, آقا فرماتے ہیں کہ میری بھی ماں ہوتی, میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا, میری ماں مجھے آواز دیتی محمد, اور میں نماز چھوڑ کے تو بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس چلا جاتا. ماں باپ کی بڑی فضیلتیں ہیں, ماں باپ کے بڑے مرتبے ہیں. آقا نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے, تمہارا باپ تمہارے لیے جہنم کا دروازہ. یا تو باپ کی خوشی حاصل کرو جنت میں چلے جاؤ, یا باپ کی ناراضگی لو جہنم میں چلے جاؤ. تو والدین کی خدمت پر بڑی فضیلتیں ہیں, اور والدین سے منہ موڑنے پر اور ان کی ناراضگی پر بڑی وعیدیں ہیں. ناظرین کرام آپ سے درخواست ہے کہ ان تمام باتوں پر جو ہے نا وہ غور کیجیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا, وہ آ کے کہتے یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر لیتا ہے. آقا نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ. جب اس کو بلایا گیا اور بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا تمہاری شکایت لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اور اس نے یہ باتیں کہی ہیں, تو وہ خاموشی سے چلتا ہوا بارگاہ رسالت کی طرف آ رہا تھا. تو راستے میں آتے آتے اس کے دل نے کچھ اشعار پڑھے, کچھ شعر پڑھے. اس نے راستے میں اپنے بیٹے کی اس نے شکایت میں اشعار اپنے دل ہی دل میں پڑھے, اور وہ پڑھتا آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں. یہ جو حدیث کے الفاظ آخری ہیں وہ تو حدیث کی کتب میں ملتے ہیں, یہ جو اشعار وغیرہ ہے تو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں ان کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب آئے ایک آدمی آپ کے پاس جس کو آپ نے بلایا ہے, تو اس سے وہ اشعار تو سنیے گا کہ وہ جو اس نے راستے میں آتے ہوئے پڑھے ہیں. تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حاضر ہوا آپ کی خدمت میں, تو آقا نے اس سے اشعار فرمایا کہ وہ جو تم راستے میں اشعار پڑھ رہے تھے وہ تو مجھے سناؤ. کہتا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا رب سچا رب ہے, کہ جن اشعار کو میرے دل نے پڑھا
اور میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، میں نے تو اپنی زبان پر بھی وہ اشعار نہیں بولے، شکایت والے میں دل میں پڑھتا آ رہا تھا، اور اس کا بھی آپ کو علم ہو گیا، آپ کے رب کو علم ہو گیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پھر آپ کے اصرار پر اس نے وہ شعر پڑھے تھے جن کا مفہوم کچھ یہ تھا کہ جس دن سے تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا اور تمہارے لیے جینا شروع کر دیا۔ تو بیمار ہوتا تو ہم تم سے زیادہ بیمار ہو جاتے، تو پریشان ہوتا تو ہم تم سے زیادہ پریشان ہو جاتے، ہم تیرے لیے تکلیفیں سہتے، ہم تجھے اٹھا کر طبیب کے پاس لے جاتے، ہم نے تمہارے لیے شہر چھوڑا، ہماری ہڈیوں کا رس تمہارے جسم میں شامل ہوتا رہا، ہم آہستہ آہستہ کمزور ہوتے رہے، تو آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا رہا، میں چھوٹا ہوتا رہا تو بڑھتا رہا، میں کمزور ہوتا رہا تو طاقتور ہوتا رہا، تو سیدھا ہوتا گیا میری کمر جھک گئی۔ ایسا تو کوئی کسی ہمسائے کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اچھا سلوک کرتا ہے، مجھے تمہارے مال میں مداخلت کا حق نہیں، لیکن بطور ہمسایہ میرا اتنا تو تم پر حق ہے کہ تو مجھے خوراک دے سکے۔ اس طرح کے کچھ اشعار تھے جو وہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت آئی ہے، آپ کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آقا نے فرمایا کہ دفع ہو جا، اس کا گریبان پکڑا کہ آئندہ تو میرے سامنے نہ آنا، اور یہ الفاظ کہے تھے انتا و مالوکا لابیکا، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو والدین، ہم والدین کی تو ہیں، ہم تو ایسٹس ہیں والدین کا، یہ جو کچھ بھی ماں باپ ہیں۔ اذا ولدت الامۃ ربتها، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ یہ بھی مجھے لگتا ہے، یہ میری پرسیپشن ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، میں بڑی احتیاط کرتا ہوں، اس لیے میں ایسی چیزوں میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ ایسا ہو اور ممکن ایسا نہ بھی ہو، کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اولاد ماں باپ پر حاکم ہو جائے گی۔ ہم پیرنٹنگ پر کتنا زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کماتے ہیں اولاد پر لگا دیتے ہیں، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی ان قربانیوں کو ذہن میں رکھے کہ پیرنٹس ان کے لیے صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں، اور سارا کچھ وہ انہی کے لیے کما کر انہی پر خرچ کرتے ہیں ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے۔ جب ان کا پر وقت آئے تو ان کا سہارا بنیے، ان کے ساتھ ساتھ رہیے، ان کو سنبھال کے رکھیے، ان کو تسلی دیجیے، ان کی تشفی کیجیے۔ یہ ہم پر جو ہے وہ مذہبی فرض بھی ہے، یہ ہم پر اخلاقی فرض بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا رفیق ہے، تو میرا رفیق جنت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میرا جنت میں کون رفیق ہے؟ تو آپ لوگ حیران ہوں گے کہ اللہ نے جس بندے کو موسیٰ پیغمبر کا رفیق بنایا وہ گوشت بیچنے والا ایک عام سا آدمی تھا، لیکن ایک خوبی اس کی یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور ماں کی جب وہ خدمت کرتا، اس کو کھانا کھلاتا، تو ماں دعا کرتی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ پیغمبر کا ساتھی بنانا۔ تو اللہ نے ماں کی جو ہے نا وہ دعا قبول کی۔ تو ماؤں کی دعا لیا کریں۔ سب سے بڑے جو آپ کے پیر فقیر ہیں وہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی ماں، آپ کا باپ، ان سے اپنے لیے دعا کروایا کریں، ان سے اپنی کامیابی کے لیے دعا کروایا کریں، ان کی دعائیں آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔